بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میرا موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے آپ کے دادا کی زندگی کے احوال بیان کرنا ہے۔ آپ کے دادا مکے کے بڑے اور اپنے قوم ان کی بات کو ماننے والی تھی، کیونکہ آپ اپنے قوم کے سردار تھے۔ آپ کا سب سے بڑا بیٹا جن کا نام حارث تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حاجیوں کو پانی پلانے پر مامور تھے، اور مکے میں پانی کی بہت قلت تھی۔ زمزم کا پانی جو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور زمین میں دب گیا تھا، اور لوگ اس کو بھول گئے تھے، کسی کو اس کی جگہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بہت فکر مند رہتے تھے پانی کے لیے، کہ اتنے سارے حاجی آتے ہیں، ان کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ تو ایک مرتبہ حرم کے اندر حتیم میں آپ کے دادا سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کہنے والے نے کہہ دیا کہ صفا مروہ کے قریب کھدائی کر لو تو وہاں سے پانی نکلے گا جس کا نام زمزم ہے۔ تو وہ جاگیں اور سوچنے لگے کہ آیا یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ وہ تذبذب کا شکار تھے۔ پھر دوبارہ وہ سوئے ہوئے تھے، پھر خواب دیکھا، اسی طرح کہنے والے نے کہا کہ کھدائی کرو، وہاں سے پانی نکلے گا جس کا نام زمزم ہے۔ دوسری اور تیسری کئی مرتبہ یہ خواب برابر دیکھتے رہیں۔ تو انہوں نے اس کہنے والے سے پوچھا کہ اس کھدائی کی جگہ کہاں پر ہے جہاں سے پانی نکلے گا؟ تو انہوں نے وہ جگہ بتلا دی جو صفا مروہ کے بہت قریب ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا اور بہت خوش ہوئے اور اپنے قوم کو بتایا کہ آؤ میری مدد کرو، میرے ساتھ تعاون کرو کھدائی میں تاکہ یہاں سے پانی نکلے۔ لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ خشک زمین میں پانی کہاں سے آیا، یہ آپ کا وہم ہے، اور مذاق اڑانے لگے اور آوازیں کسنے لگے۔ عبد المطلب اپنے ایک بیٹے کے ساتھ جو ان کی مدد کر رہے تھے کھدائی میں، دل میں بہت افسوس ہوا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اگر بہت سارے ہوتے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا، میری مدد کرتے کھدائی میں، اور قوم نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ تو اللہ پاک سے دعا کی اور اللہ پاک سے نظر مانی کہ اے اللہ، اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہو گئے تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ایک بیٹا آپ کے راہ میں ذبح کروں گا، قربان کروں گا۔ تو یہ اللہ پاک کے سامنے نظر مان کے اور کھدائی میں مصروف ہو گئے۔ بیٹا بھی ساتھ تھا حارث کھدائی میں، اور یہ قوم آتے جاتے جب ان کو دیکھتے تو مذاق کرتے، ان پر تنقید کرتے، آوازیں کستے، آتے جاتے اسی طرح کرتے رہتے۔ تو یہ مذاق کرتے رہتے اور عبد المطلب خاموش رہتے ہیں اور کھدائی میں مصروف رہیں، اور کئی دن تک محنت کرتے رہیں، کھدائی کرتے رہیں۔ اللہ پاک کا کرنا کہ وہاں سے پانی نکل آیا۔ جب پانی نکل آیا تو عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے اور اپنے قوم کو آواز دی کہ آ جاؤ، دیکھو اللہ پاک نے پانی دے دیا۔ قوم والے بہت شرمندہ اور رسوا ہو گئے اور کہا کہ آپ صحیح تھے اور ہم غلط تھے، اور قوم بھی اس خوشی میں شامل ہو گئی۔ عبد المطلب اس کے نگہبان پانی کا اور نگران ہو گئے۔ تو عبد المطلب نے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے
چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر تاکہ پانی اس میں آتا رہے اور جمع ہوتا رہے۔ لیکن اس قوم کے اندر کچھ حاسدین بھی تھیں، وہ حسد کرنے والے رات کو اندھیرے میں چپکے سے آتے ہیں اور اس حوضوں کو خراب کرتے ہیں، پانی کو گندا کر دیتے ہیں، گدلا کر دیتے ہیں۔ عبد المطلب صبح جب آتے تو ان حوضوں کو پھر سے صحیح کرتے ہیں اور پانی کو صاف کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اسی طرح ہوتا رہتا۔ جب بہت زیادہ پریشانی ہو گئی کہ یہ کون ہے کہ جو چپکے سے ایسا کرتا ہے، معلوم نہ ہو سکا کہ متعین کر سکیں، تو اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈالا کہ آپ قوم کو یہ کہہ دیں، یہ اعلان کر دیں کہ یہ پانی صرف پینے کے لیے ہیں اور نہانا اس میں منع ہے، کہ یہ اعلان کر دو۔ تو صبح کو وہ اپنے قوم کے پاس گئے اور ان کو بتلایا، اعلان کیا کہ سنو، یہ پانی پینے کے لیے اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں کپڑے دھونا، نہانا منع ہے اور اس کی میں اجازت نہیں دیتا۔ قوم والے نے دیکھ لیا، سن لیا، لیکن وہ حاسدین پھر بھی آتے رہیں اور نہاتے رہے، لیکن اللہ کا کرنا کہ وہ بیمار ہو جاتے، اور وہ بار بار اسی طرح آتے تو بیمار ہو جاتے، آتے تو بیمار ہو جاتے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اس نہانے کی وجہ سے اور شرارت کی وجہ سے ہم بیمار ہو رہے ہیں، تو وہ اس شرارت سے وہ رک گئے۔ اللہ پاک نے اپنے قدرت سے ہی اس پانی اور حوض کا حفاظت فرمائی، تو حاجیوں کو وہ پانی پلایا جاتا اور حاجی اس سے سیراب ہوتے رہتے ہیں۔ عبد المطلب نے اللہ پاک سے منت مانگی تھی، نظر مانگی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہوں گے تو میں ان میں سے ایک کو ذبح کر دوں گا۔ اب ان کو یاد آیا تو وہ کہ 10 بیٹے اللہ پاک نے مجھے عطا فرما دیے ہیں۔ تو عبد المطلب سوچنے لگے کہ میں نے پہلے اللہ پاک سے نظر مانی تھی، وعدہ کیا تھا اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ 10 بیٹے کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا، فرمانے لگے کہ میں نے پہلے اللہ پاک سے نظر مانی تھی کہ 10 بیٹے میرے ہوں گے، اللہ پاک مجھے عطا فرما دیں گے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ جواب اب مجھے چاہیے، تو سب نے فرمانبرداری کا اظہار کیا اور کہا کہ جس کو بھی آپ کہیں گے۔ تو وہ سوچنے لگے کہ قرعہ ڈال دیتے ہیں۔ اب عربوں میں آج کی طرح ایسا نہیں تھا کہ کسی کپڑے وغیرہ پر نام لکھ کر، کاغذ پر نام لکھ کر قرعہ اندازی کیا جائے، بلکہ وہ تیروں پر، ان کی عادت تھی کہ وہ تیروں پر نام لکھا کرتے تھے۔ ہر ایک کا نام لکھتے، ترکش میں وہ زنبیل میں ڈال دیتے اور پھر اس کو ہلاتے اور بغیر دیکھے ایک تیر نکال دیتے۔ یہ قرعہ اندازی کا طریقہ تھا۔ تو انہوں نے سب بیٹوں کے نام ایک ایک کر کے تیروں پر لکھ کر زنبیل میں ڈال کر، اور جب نکالا تو دیکھا کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب ماجد عبداللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ عبداللہ عبد المطلب کو بہت زیادہ محبوب تھے اور بہت زیادہ ان کو چاہتے تھے۔ تو ان کا جب آیا تو ضروری تھا کہ ان کو ذبح کرنا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ دوبارہ جو ہے وہ قرعہ اندازی کر لے۔ عبد المطلب نے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جب ان کو لے جانے لگے تو عبداللہ کی بہنیں، انہوں نے یہ منظر دیکھ کر کہ ہمارے چھوٹے سے بھائی کو لے کر جا رہے، تو وہ رونے لگی اور منتیں کرنے لگی کہ ابا جان ہمارے بھائی کو نہ لے جائیے، ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن عبد المطلب نے کہا نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک سے نظر مانی ہو اور اس کو میں پورا نہ کر لوں۔ سارے بھائیوں نے بھی بڑے محبت کا اظہار کیا اور منتیں کی اور پاؤں پکڑے کہ ہمارے بھائی کو نہ لے جائیے۔
لیکن عبد المطلب نے کہا کہ اس سے دوسری بات نہیں ہو سکتی، جو اللہ پاک سے طے ہیں۔ تو سب نے مشورہ کیا اور کہا کہ فلاں کاہنہ ہے، ان سے مشورہ کیا جائے، اور جا کے ان سے مشورہ کرنے کے لیے قوم سے بھی کہا، تو قوم نے بھی یہی مشورہ دیا کہ بھئی بالکل صحیح ہے، کاہنہ سے مشورہ کرنے کے لیے جایا جائے۔ تو اب وہ قوم کے ساتھ عبداللہ کے ساتھ جب کاہنہ سے مشورہ کرنے کے لیے گئے تو کاہنہ نے کہا کہ آپ کو پسند ہے کہ عبداللہ قربانی سے بچ جائے؟ انہوں نے کہا بالکل ہمیں یہ پسند ہے۔ تو کہا کہ عام طور پر عرب میں یہ دستور ہے کہ کوئی کسی کو غلطی سے مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو اس کی دیت اور اس کا خون بہا وہ 10 اونٹ ہیں۔ تو مقتول کے ورثہ 10 اونٹ لے لیتے ہیں اور قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ دیت اور خون بہا کہلاتا ہے۔ اسی طرح آپ بھی 10 اونٹ ایک طرف کر دو اور عبداللہ کو دوسری طرف، اور پھر قرعہ ڈال دو۔ اگر اونٹوں کا قرعہ نکلا تو عبداللہ بچ جائیں گے، لیکن اگر عبداللہ کا قرعے میں نام آیا تو آپ 10 اونٹ اور ملا دے، 20 کر لیں اور پھر نکال لیں۔ اگر عبداللہ کا پھر نکل آیا تو آپ 30 کر لیں، اور اسی طرح 40 کا 50۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ بات طے ہو گئی۔ قوم نے بھی یہ بات کو مان لیا، سب نے کہا کہ یہ بات ہمیں پسند آ گئی ہے۔ اب 10 اونٹ کو ایک طرف ان کا تیر پر نام لکھ دیا 10 اونٹوں کا، اور عبداللہ کا ایک دوسرے تیر پر نام لکھ کر جب نکالا تو عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اب انہوں نے 10 اونٹ اور ملا دیے، 20 کر لیے، اور پھر قرعہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے 10 اور ملا دیے اور 40 کر دیے۔ اسی طرح عبداللہ کا نام نکلتا رہا۔ انہوں نے 50 40 کر دیے، 50 کر دیے، 60 کر دیے، 70 کر دیے، بڑھاتے بڑھاتے اسی طرح عبداللہ کا نام نکل آتا۔ جب 100 اونٹ برابر ہو گئے تو اللہ نے قرعے کو تبدیل کر لیا، اب اونٹوں کا قرعہ نکل آیا۔ سب بڑے خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی، لیکن عبد المطلب نے کہا کہ میرا دل تذبذب کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا دوبارہ قرعہ ڈال دے، دوبارہ قرعہ ڈالا تو 100 اونٹ کا پھر نکل آیا۔ انہوں نے کہا اب بھی اطمینان نہیں، دوبارہ قرعہ ڈال لیا جائے۔ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا تو پھر جو ہے 100 اونٹ کا نام نکل آیا۔ 3-4 مرتبہ اسی طرح کرتے رہے، اور وہ اونٹوں کا قرعہ نکلتا رہا۔ اب اطمینان ہو گیا، اور وہ 100 اونٹ صفا مروہ کے برابر میں جہاں پر ذبح کرتے تھے وہاں پر ان کو ذبح کر لیا اور اللہ کے نام پر قربان کر لیا۔ عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے تو سب بڑے خوش ہو گئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ عبد المطلب عبداللہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب عبداللہ کی عمر 24 سال ہو گئی تو عبد المطلب کو اس کی شادی کی فکر ہوئی، اور عبد المطلب نے اس کے لیے شادی کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنا چاہا۔ تو مدینہ کے بنو زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، ان میں سے ایک عورت آمنہ جو شریف النفس اور بہت اعلیٰ درجے پہ، ان کے لیے عبداللہ کے نکاح کا پیغام دیا جو اپنے چچا کے زیر تربیت تھی۔ تو پیغام مانا گیا اور نکاح ہو گیا۔ 1 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امید سے تھے تو اس وقت عبد المطلب نے عبداللہ کو مال تجارت دے کر اور ملک شام کے لیے تجارت کے غرض سے بھیج دیا۔ عبداللہ چلے گئے ملک شام، اور وہاں پر وہ تجارت کا جو سامان تھا وہ سب بیچ دیا، اور بیچ کر جب وہ واپس ہونے لگے تو راستے میں وہ بیمار ہو گئے، اور
اپنے سسرال میں بخار میں ٹیر گئے، چند دن کے لیے ٹیرے رہے۔ تو عبد المطلب کو خبر ہوئی ان کی بیماری کا کہ وہ بیمار ہیں، تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو حکم دیا کہ وہ جائے اور عبداللہ کو لے کر آئے خیر عافیت کے ساتھ، ان کو دیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ تو جب ان کا بھائی حارث مدینہ پہنچے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ان سے پہلے ہی عبداللہ بیمار ہو کر اور چند دن بیماری میں تڑپتے رہیں اور پھر دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور ان کو دفنایا گیا ہے، تو حارث واپس مکے میں آئے اور عبد المطلب کو عبداللہ کے وفات کی خبر دی کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو عبد المطلب بہت روئے اور بہت زیادہ آنسو بہاتے رہیں، بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 55 یا 52 دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا یہ کہ یمن پر افریقہ کے بادشاہ نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور وہاں پر ایک آدمی کو جن کا نام ابرہہ تھا اس کا گورنر امیر بنا دیا۔ یہ ابرہہ بہت ظالم اور جابر آدمی تھے، بہت ظالم اور ظلم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں حج کے لیے، عبادت کے لیے، تو یہ عبادت کے لیے جانا ان کو گوارا نہ ہوا اور انہوں نے سوچا کہ یہاں پر ہم ایک عمارت تعمیر کریں یمن میں تاکہ عیسائی یہاں پر آ کے عبادت کیا کریں۔ انہوں نے ایک عمارت تعمیر کی اور یہ اعلان کر دیا کہ اب مکے میں جانا چھوڑ دو اور یہاں یمن میں آ کر عبادت کیا کرو۔ عربوں کو یہ بات کہاں گوارا تھی اور عرب حسد میں آ کے ایک نوجوان نے جو عربی تھا ان کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، وہ رات کے اندھیرے میں جا کر اور وہاں پر اس عبادت خانے میں انہوں نے گندگی کر دی، ٹٹی کر لی۔ ایک روایت میں تو یہ ملتا ہے، ایک روایت میں ملتا ہے کہ کچھ نوجوانوں نے اس عبادت خانے کے قریب، عرب نوجوانوں نے آگ جلائی اور وہ آگ بڑھتے بڑھتے اس میں وہ عبادت خانہ بھی جل گیا، وہ عبادت خانہ بھی اس میں جل گیا۔ ان دو روایتوں میں سے ایک روایت ہے۔ ابرہہ کو جب پتہ چلا تو ابرہہ بڑے طیش میں آ گئے، بڑے غصے میں آ گئے کہ ہمارے عبادت خانے کے ساتھ کسی نے مذاق کیا ہے۔ اس نے یہ طے کر لیا، عہد کر لیا کہ ہم خانہ کعبہ کو شہید کریں گے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے ایک فوج کو تیار کیا، ایک فوج کو ترتیب دی جس میں اونٹ بھی تھے، ہاتھی بھی تھے اور بہت بڑی فوج، اور وہ چلتا رہا۔ ان کا ارادہ تھا کہ خانہ کعبہ کو شہید کریں گے، نعوذ باللہ، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اب بہت بڑی فوج جب وہ روانہ ہوئی تو راستے میں گاؤں دیہاتوں کو مسمار کرتے ہوئے اور داڑتے ہوئے اور کاٹتے ہوئے چلتے رہیں۔ اب جب مکہ کے قریب پہنچیں، پہاڑی پر جہاں پر اونٹوں کی چراگاہ تھی، تو اس قوم کے یعنی عبد المطلب، بنو ہاشم وغیرہ مکے والوں کے وہاں پر اونٹ چرا کرتے تھے، تو وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور سارے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ اب مکے والوں نے جب یہ سنا کہ یمن کا گورنر ابرہہ آئے ہوئے اور بیت اللہ کو ڈانے کے لیے، تو وہ عبد المطلب کے پاس سب چلے گئے اور ان کو منت سماجت کر کے اور ان سے کہا کہ آپ وہاں پر جا کے ابرہہ سے بات کر لیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے اونٹوں کو قبضے میں لیا ہوا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ سارے مرد عورت پہاڑوں پہ چلے جائیں اور خود 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ کیا اور بیت اللہ میں گئے، وہاں پر دعا کی، بہت روئے، اللہ پاک سے التجا کرتے ہوئے دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ
آپ بڑے طاقتور ہیں، ہم سب کمزور ہیں، اور ابرہہ بڑے طاقت و غرور کے ساتھ آیا ہے، آپ کے گھر کو ڈانے کے لیے اے اللہ اس کی حفاظت فرما دے۔ بہت دیر تک دعا مانگتے رہیں اور روتے رہیں، اے اللہ آپ ہی حفاظت فرما دیجئے، یہ باغی لوگ آئے ہوئے ہیں، فسادی آئے ہیں، اے اللہ اس کی حفاظت فرما دیں۔ پھر جا کے وہ گورنر سے ملے تو عبد المطلب کے شکل صورت بڑے مرغوب تھی اور بڑے جلال والے تھے، تو وہ ان سے بڑے متاثر ہوئے۔ جب وہ سامنے آئے تو گورنر بڑا متاثر ہوا اور تھوڑا سا گھبرا گیا اور ان کے روب میں آ گیا، تو ان کو آ کر ایک بچھونا بچھایا اور ان پہ ان کو بٹھا دیا، خود بھی اپنے تخت سے نیچے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور بات کرنے لگے اور ان کو کھلاتے رہیں، اکرام کرتے رہیں۔ پھر پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں آپ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں کہ آپ کے فوج نے میرے اونٹوں کو لیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو بڑے تعجب میں اور مسکرائے اور کہا کہ میں آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہا تھا کہ آپ بہت دانا ہو، لیکن ہے نہیں اس طرح۔ تو عبد المطلب نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہنے لگا ابرہہ کہ میں یہ سوچتا رہا کہ آپ آئے ہیں تو مجھ سے بیت اللہ کے نہ ڈانے کے بارے میں بات کریں گے اور فوج کشی کے نہ کرنے کے بارے میں بات کریں گے، لیکن آپ نے تو صرف اونٹوں کے بارے میں بات کی، بیت اللہ کی کوئی فکر ہی نہیں کی، اونٹوں کی فکر کرتے رہیں۔ تو عبد المطلب نے ان کو جواب دیا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹوں کی فکر کر رہا ہوں، اور بیت اللہ کے میں مالک نہیں ہوں، اس کا مالک اللہ ہے، تو وہ اللہ آپ سے پوچھے گا اپنے گھر کے بارے میں، اپنے گھر کی حفاظت کے بارے میں، اللہ اپنے گھر کو بچائیں گے۔ لیکن ابرہہ نے غصے میں آ کر کہا کہ آئے اللہ مجھ سے اپنے گھر کو بچا لے، نعوذ باللہ، مجھ سے نہیں بچا سکتے کوئی بھی، اور اونٹ ان کے حوالے کر دیے۔ عبد المطلب اپنے قوم کے پاس پہاڑوں پہ چلے گئے اور قوم بھی اس منظر کو دیکھنے لگی۔ ابرہہ بڑے تکبر میں اور بڑے غرور کے ساتھ اور بڑے اکڑ کے انہوں نے اپنے قوم سے مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں اور 4 کونے میں 4 رسیاں باندھ دیں گے اور ہر رسی کو ہاتھی کے ساتھ باندھ لیں گے اور پھر ہاتھیوں کو ہنکائیں گے تو خانہ کعبہ گر جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے ایسا کیا۔ اب وہ جب چلے اور خانہ کعبہ کے قریب ہوئے، خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہوئے، تو پہاڑوں پر اوپر سارے لوگ خوفزدہ بھی ہیں، مکے والے خوفزدہ بھی ہیں کہ قریب ہیں کہ کوئی نقصان ہو جائے، عورتیں مرد سب دیکھنے لگے۔ ابرہہ نے اعلان کیا بھائی چلو اور خانہ کعبہ کو ڈھالو۔ اب ہاتھی بھی ہیں، ہاتھی بھی قریب ہیں، اللہ کا حکم ہوا، چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، ابابیل ہوا میں اڑتے رہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے کنکریاں منہ میں لاتے رہیں اور وہ اوپر سے گراتے رہیں، اور وہ ایسے گرتے ہیں، ایسے خطرناک طریقے سے گرتے جیسے گولی ہو، بندوق کی گولی، اس طریقے سے وہ ان کے سروں کو چیرتے ہوئے اور نگلتے ہوئے اور اندر جاتے ہوئے یہاں تک کہ ہاتھیوں سے بھی نگل جاتے ہیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب ابابیلوں کے ذریعے سے اللہ پاک کنکریاں گراتے رہیں اور ان کو مارتے رہیں اور ٹکڑے کرتے رہیں، وہ چیختے رہے، چلاتے رہیں، اور خون ان کے جسموں سے نکلتا رہا اور اس کی چیتڑیں جو ہے اڑتے رہیں۔ اب سارے ہاتھی بھی گرتے رہیں، مرتے رہیں، کٹتے رہیں اور بدبودار صورت پیدا ہو گئی۔
پھر اللہ نے حکم دیا بارش کو، بارش ہوئی، بہت تیز بارش ہوئی، اور بارش نے اٹھا اٹھا کے ان کے لاشوں کو بہا دیا۔ عبد المطلب اور ان کے قوم ان مناظروں کو دیکھتے رہیں۔ اب بارشوں کے ذریعے سے وہ لاشیں اٹھتی رہیں، ہاتھیوں کے، گھوڑوں کے، اونٹوں کے، انسانوں کے، اور اڑتے رہیں سیل، اور ریلے کے ساتھ اللہ پاک نے ان کے لاشوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور میدان کو بالکل صاف ستھرا کر دیا۔ بارش اللہ پاک نے روک دی۔ عبد المطلب اور ان کی قوم جب آئیں تو دیکھا کہ میدان صاف ستھرا پڑا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ ایک بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور ان کی قوم ایک طرف اور دوسری طرف افریقن عیسائی ہیں۔ اب یہ افریقہ والے عیسائی وہ آسمانی دین پر ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ دوسری طرف مکے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وہ مسلمان نہیں ہیں، آسمانی دین پر نہیں ہیں، اور بتوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان دونوں میں اللہ پاک نے عیسائیوں کو کاٹ ڈالا، ان کی مدد فرمائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک کہ مکے والوں کے اللہ نے مدد کی اس لیے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اپنے گھر کو بچایا، تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے اللہ نے عیسائیوں کو مار ڈالا اور ان کو کاٹ ڈالا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے دکھلانا تھا کہ پوری دنیا والے دیکھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہیں وہ آنے والے ہیں، ان کا آنا قریب ہے، تو اللہ پاک نے اس سے پہلے مدد و نصرت فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اسرار صاحب نے جو سماج سے محروم کے ترجمان ہیں بیان فرمایا، بہت اچھا لگا اور بہت محظوظ ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے احوال بیان ہوئے، بہت اچھا لگا، بہت محظوظ ہوئے۔ آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ صرف ویڈیو نہیں ہے بلکہ آڈیو بھی ہیں، تاکہ سماج سے معذور کے والدین، بہن، بھائی، عزیز اقارب بھی اس بیان سے سن کر فائدہ اٹھائیں۔ تو اس میں دونوں چیزیں ہیں، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں، خوب شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں تاکہ دین آگے لوگوں تک پہنچ جائیں۔ عام طور پر لوگ فلموں کے وغیرہ وغیرہ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، اور اس کا تعلق بھی دنیا کے ساتھ ہے۔ اب دین کی ویڈیو اگر ہم شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور ویڈیو آتے رہیں گے تو اس کا فائدہ بھی ہوگا، باعث اجر بھی ہوگا۔ تو آپ سب انشاءاللہ خوب شیئر کریں، اس کا ثواب